الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنها ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مع الأبرار وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أزله تحت عرشي وأن أسقيه من حزينة قدسي وأن أدريه من جواري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اور خاص کر 13 سالہ مکی زندگی میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا اور سب سے زیادہ جس بات کی تبلیغ فرمائی، سو اس چیز کا نام ایمان ہے کہ سب سے زیادہ زور میرے پیارے پیغمبر نے مکی زندگی میں ایمان کو درست کرنے پہ لگایا۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے اپنی محنت اور جد و جہد لگائی ہے، سو اس کا نام ہے اخلاق۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ایمان کے بعد جس پہ زور دیا وہ انسان کا اخلاق، کردار، اس لیے کہ ایمان کے بعد اگر اخلاق درست نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے مفہوم کے مطابق اس کا ایمان بھی تکمیل کو اور مکمل ہونے کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ زور دیا کہ اگر پورے اسلام اور دین اور شریعت کو کسی ایک لفظ میں بند کر دیا جائے تو اس لفظ کا نام وہ اخلاق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ اسلام کسے کہا جا سکتا ہے، یہ اسلام کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، الاسلام تعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرنا، تعظیم لامر اللہ، اور دوسرے نمبر پر بشفقۃ علی خلق اللہ، اور اس کی مخلوق کے ساتھ اخلاق سے رہنا اور شفقت اور پیار محبت سے رہنا، سو ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان میں جس قدر علم زیادہ ہوگا اس قدر اس میں برداشت، علم اور اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اگر علم کے ساتھ اخلاق نہیں ہے
تو پھر علم سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ علم ہی انسان کو علم، برداشت، مشقت اور اخلاق سکھاتا ہے۔ جس علم نے انسان کے اخلاق کو درست نہ کیا تو سو وہ علم وبال جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انہی دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک تعظیم لامر اللہ اور دوسری بشفقت علی خلق اللہ، ان کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ یہ عام فام بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اب قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر فرمایا کہ اسلام کا لب و لباب اور خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں، اور پھر پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ 24ویں پارہ اور 24ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اور حامیم السجدہ سورہ اور آیت نمبر 34 اور 35 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ پہلی چیز الاسلام تعظیم لامر اللہ، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرنا، پیروی کرنا۔ قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ دنیا کائنات کے لوگوں، اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی بات سے فرمایا دعا الی اللہ، جو انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے والی بات سے کوئی بھی بات خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ وقال اننی من المسلمین، اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت میں فرمایا الاسلام تعظیم لامر اللہ، اسلام اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور دوسری بات فرمایا جو اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کا لب لباب ہے، اسلام کا مرکزی خیال کہہ لے، فرمایا دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ہمیشہ زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، ہمیشہ اخلاق کو ملحوظ رکھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جن لوگوں کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے،
جس وقت تمہارا اخلاق اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو محبت میں تبدیل فرما دے گا. اسے حدیث پاک میں بیان فرمایا وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ. اسلام میں دو چیزوں کے خلاصے کا نام ہے تعظیم لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ. میرے پیارے پیغمبر نے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی وضاحت فرمائی. پھر ایک اور حدیث سنیے گا. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں القریب قریب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 273 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا. الفاظ سنیے گا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوحى اللہ الى ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی یا خلیلی اے میرے پیارے دوست ابراہیم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں حسن خلقک ولو مع الكفار تدخل مع الابرار. ہمیشہ اخلاق کو ملحوظ رکھنا, ہمیشہ اچھے اخلاق اپنانا, چاہے تمہارے سامنے کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے تمہارا مخاطب غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ بھی اخلاق سے گری ہوئی نہ بات کرنی ہے نہ حرکت کرنی ہے. ہمیں حسن خلقک ولو مع الکفار. فائدہ کیا ہوگا تدخل مع الابرار. میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں میں داخل فرما دوں گا. اللہ اکبر. سامنے کافر ہی کیوں نہیں لیکن اخلاق کو نہیں چھوڑنا, اخلاق کے دائرہ کار سے نہیں نیچے جانا, چاہے سامنے غیر مسلم دشمنی کیوں نہیں ہے. تب علماء ابرار. فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں نیکوں میں شمار کیا جائے گا. اور اگلی بات فرمائے میرے خلیل یہ یاد رکھنا وَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنایا ان اذلہ تحت عرشی, ان اذلہ تحت عرشی. میں اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اخلاق والے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا. اللہ اکبر. کتنی آسان بات ہے. اخلاق کو اچھا کرنا, اچھے الفاظ بولنا, اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آنا, اور دو فائدے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں میں داخل فرمائے گا اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. فرمایا وہ دن کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہونا. ہر آدمی سایہ کی تلاش میں ہوگا, اور دوسرے نمبر پہ ہر آدمی پیاس کی شدت میں دل بلا رہا ہوگا. گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھے اخلاق والے کو میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وَأَنْ أَسْقِيَهُ مِنْ حَزِيرَةِ قُدُسِهِ. میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کی نہر سے پانی بھی پلانا ہے. اور چوتھے نمبر پہ وَأَنْ أُغْنِيهِ مِنْ جِوَارِهِ. میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے اخلاق والے کو اپنا پڑوس میں مقام عطا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی قرب میں اگر مکان مل جائے اور کام صرف کیا ہوتی اچھا اخلاق, بالکل سودا سستا ہے. میرا خیال ہے جی سودا بالکل سستا ہے اگر ایسے ہم کر لیں تو. اچھا جی اس کی وضاحت آگے کا چل کے کر رہا ہوں. اخلاق مفسرین کرام نے
اخلاق کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم اخلاق حسنہ، سونا اخلاق۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کوئی تیرے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بھی نیکی کرتا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو بھی بدلے میں برائی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا چھوٹے پارے سورۃ مائدہ میں، فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، فرمایا جس نے تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے اسے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر زیادہ کرو گے تو ظلم ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ۔ نیکی کا بدلہ بھی نیکی اور برائی کا بدلہ بھی برائی۔ جتنی کسی نے زیادتی کی ہے بدلے میں اتنی زیادتی کر دینا، یہ ہے جناب اخلاق حسنہ۔ دوسرے نمبر پر ہے اخلاق کریمانہ۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہے نا جی، کہتے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو یہ کہنا گناہ بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ جو بنائے، جتنی تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اتنی کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اگر کرے گا تو ظلم ہوگا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اخلاق کریمانہ۔ کریمانہ اخلاق کیا ہے؟ کوئی آپ سے نیکی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور اگر کوئی آپ سے برائی کرتا ہے آپ بدلہ تو نہیں دیتے، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں جی؟ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے جناب؟ سب سے عظمت والا اخلاق کہ کوئی نیکی کرتا ہے آپ اس کے جواب میں نیکی کرتے ہیں، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کے جواب میں بھی آپ اس سے نیکی سے پیش آتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اخلاق عظیمہ۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت قرار فرمایا۔ سورہ قلم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے اخلاق عظیمہ کی اپنی زندگی میں بے شمار مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر سے زیادتیاں بھی ہوئی، ظلم بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ زیادتی کے بدلے میں بھی نیکی سے پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کا عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ سورہ آل عمران 4 پارہ ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ عام مومنوں کو حکم دیا، فرمایا مومن انسان ہوئے، کامیاب ہوئے جو اپنا مال خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، خامخواہ جھگڑے نہیں بناتے۔ مومن کی صفت جھگڑالو ہونا نہیں ہے، بلکہ مومن کی صفت سنا پسند ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے معاملات میں درگزر سے کام لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی صفت بیان کرنے کے بعد مومنوں کو بشارت بھی دی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. لوگوں سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے گا. قیامت کا منظر یاد آپ کو لے جاتا ہوں، چلے جناب قیامت کا منظر دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال کو دیکھنا ہے، نام اعمال کا وزن ہونا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ صرف انسان پر حجت کام کرنے کے لیے یہ نام اعمال کا لکھوانا، یہ وزن کرنا، نیکیوں کا اکٹھا کرنا، برائیوں کا، یہ صرف انسان پر حجت کام کرنے کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اگر یہ فرشتوں کو مقرر نہ کرتے اللہ تعالیٰ اور پھر قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد کروا دیتے. لیکن انسان کی فطرت ہے صرف سنی سنائی بات پر نہیں رکتا، اور خاص کر اگر اپنی ذات کے بارے میں بات آ جائے نا تو چاہے سچ بھی ہوگی تو پھر بھی کیا ہوگا، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی دلیل. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت کام کرنے کے لیے یہ سب کچھ نظام قائم کیا. اور میں نام اعمال میں دیکھا جائے گا کچھ ایسی نیکیاں بھی پڑھی ہیں جو اس نے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا تھا. اور میں لے سکتا تھا بدلہ، چاہتا تو ان پر اتنا ہی ظلم کر سکتا تھا جتنا اس کی ذات کو ہے، لیکن فرمایا طاقت کے باوجود اس نے لوگوں سے درگزر کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مخاطب فرمائیں گے معاف کرنا یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت تھی، سو تم نے میری صفت اپنائی ہے، میں اللہ تعالیٰ اسی صفت کو تیرے لیے استعمال کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں جہاں میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. تو معاف کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آ گئے، آگے پوچھتے یا رسول اللہ دین کسے کہا جاتا ہے، دین کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں. میرے پیارے پیغمبر نے سورہ انفال کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. فرمایا یہ آیت کریمہ پورا دین ہے. فرمایا دین اس چیز کا نام ہے تو لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگ زیادتی کرتے تو ان کو معاف کر دے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کرنا، خواہ ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا. فرمایا معاف کرنا یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ میرے پیغمبر نے بنایا اور فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی آ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ فرماؤ، ذرا ہمیں یہ بتائیں یہ احسان کیا ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے سلمن قطعک واعف عمن ظلمک او کما قال. فرمایا جو تم سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑا کر، اور جو تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے سو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کر. تعلق توڑنے والے سے جوڑنا اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کو معاف کرنا، سو یہ ہے احسان. اور اسی کو دوسری حدیث پاک میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال. فرمایا تم اہل زمین پہ رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. جیسے کہ مولانا حالی نے فرمایا تھا کیا اسی حدیث پاک کو انہوں نے اس شعر کے اندر بند فرمایا
ہمیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمایا وہ اخلاق عظیمہ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے صرف یہ اخلاق لیا نہیں بلکہ اس اخلاق پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آنے والی امت کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایسے عظیم اور ایسے بڑے بڑے واقعات چھوڑے ہیں، فرمایا جو رہتی دنیا تک ان کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارک سنیے گا، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں خدمتہ 10 سنین فما لامنی علی شیء أتي فيه على يدي فإن لامني لائم من أهلي قال دعوه فإنه لو قضي شيء كان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرماتے میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کبھی بھی مجھ سے غصے میں بات نہیں کی۔ 10 سال کا عرصہ، یقیناً حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں بھی بڑی ہوئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجا، فلاں کام جائیے گا، ابھی بچے تھے، کہتے میں گیا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، بھول گئی بات کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھیجا کس لیے تھا۔ کافی دیر گزر گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر قربان جاؤں پیچھے سے خود تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے حضرت انس کو دیکھا بچوں میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے کندھے پہ جا کے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہے۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے دیکھے اللہ کے پیارے پیغمبر کو، کہتے مجھے یاد آ گیا اور میں دوڑ پڑا کام کے لیے، جلدی جلدی کام کر کے واپس آیا۔ دل میں خیال تھا آج تو خیر نہیں ہوگی، اتنی دیر کر کے میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے دیکھا ہمیں ثم ضحکا ثم امر له بعطاء، بجائے غصے کے میرے پیارے پیغمبر مجھے آتا دیکھ کے مسکرا دیے، صرف مسکرائے نہیں بلکہ فرمایا اپنے اہل و عیال کو فرمایا انس بڑے تھک کے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اس میں سے انہیں بھی کچھ عطا فرما دیجیے۔ اس کو کہا جاتا ہے اخلاق، اس کو کہا جاتا ہے سلوک، جس کے بارے میں میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نیک نمونہ ہے۔ یہ نیک نمونہ دیا۔ ایک اور صحابی کی بات سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرمایا قال كنت امشي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ نے اپنے کندھے مبارک کے اوپر ایک بڑی خوبصورت چادر کی ہوئی ہے، ایک دیہاتی آدمی آ گیا، آ کے میرے پیارے پیغمبر کی چادر سے اور آپ کے قمیض مبارک سے پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہتے ہیں مجھے کچھ عطا کیجیے، مجھے آپ کی چادر بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر بجائے غصہ ہونے کے آپ مسکرا دیے اور اپنی چادر اتار کے اس کے حوالے فرما دی۔ جی ذرا ہم اپنا بھی تھوڑا سا ساتھ میں حساب کریں نا کہ ہم میں سے جس کے پاس جتنا بھی اقتدار ہے اس اقتدار اور طاقت کے بل بوتے پہ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
انتہائی ستایا گیا. میرے پیارے پیغمبر کو مشرکین کی طرف سے انتہائی تکالیف کا سامنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بددعا فرما دیں، یہ آپ کو اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ذرا آپ ان کے لیے بددعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. اے میرے پیارے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی سنیے گا. فرمایا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأته ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ او کما قال. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں مارا. ما ضرب بیدہ، اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دی ہے. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو تو وہ الگ بات ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ میرے پیارے پیغمبر نے اخلاق سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کریم پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والا اور کوئی نہیں آیا. ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہر معاملے کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے ہمیشہ اخلاق کو سامنے رکھا. اپنی اولین ترجیح کے اندر اخلاق کو سامنے رکھا ہے، اور اپنی امت کے لیے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کے الفاظ سب سے اچھے ہیں، جس کا کردار سب سے زیادہ ہے، ہمیں وہ سب سے کامل ایمان والا ہے. اگر ایمان بھی ہے، اعمال بھی درست ہے، سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن زبان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو میرے پیارے حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کتنے ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، فرمایا کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے ان کی زبان کی بد اخلاقی کی وجہ سے. کتنے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اپنے تئی تو بڑی نیکیوں کے پہاڑ لیں گے، لیکن بد اخلاق ہونے کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں کوئی بھی نیک عمل موجود نہیں ہوگا. اور کتنے ایسے خوش نصیب آئیں گے کہ خوش اخلاقی کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں نیکیاں جمع کی ہوں گی. سوال کریں گے مولا ہم نے تو اتنی زیادہ نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کے اچھے اخلاق کی بدولت نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. جی اچھے اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے. ایک یہودی جس کا نام زید بن سامہ ہے، بعد میں مسلمان ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن بیٹھا ہے، ساتھیوں سے کہتا ہے
یار انبیاء کرام کی خصوصیات تو تورات میں ہم نے پڑھی ہے، دو بڑی خصوصیات ایسی ہیں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو اس کا غصہ ہمیشہ، اس کا علم اس کے غصے پر حاوی رہے گا، اس کا صبر اس کے غصے پر غالب رہے گا۔ اور دوسری چیز کہ کوئی بھی انسان جتنا بھی زیادہ اس سے بد اخلاقی کرے گا یہ اتنا زیادہ آگے محبت میں بڑھتا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ دو صفات ہیں، میں نے تجربہ کرنا ہے، اگر اس پیغمبر میں پائی گئی تو ہو سکتا ہے میں ایمان قبول کر لوں۔ بڑا دن انتظار کیا، کبھی تو موقع مل جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ایک دیہاتی آدمی آیا، آ کے کہتا ہے ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سے ہیلپ لینے کے لیے آیا ہوں، ہماری مدد فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، یہ سامنے یہودی بات سن رہا ہے، زید بن ثانہ، یہ کہتے ہیں یار کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھ سے ادھار لے لو، اپنا وقت گزار لو، بعد میں مجھے واپس کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مدت مقرر ہو گئی، 1 مہینے کے بعد تمہیں ادھار واپس مل جائے گا۔ ادھر اس نے 80 مسکال سونا، یہ اس دیہاتی کے حوالے کر دیا، وہ تو لے کے چلا گیا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں انتظار میں رہ گیا، کوئی تو ایسا موقع مجھے ملے کہ میں ان صفات کو جناب اللہ کے پیارے پیغمبر کے اندر تلاش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازہ پڑھانے سے فارغ ہو کے ایک دیوار کے سہارے، ایک دیوار کے سائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے موقع پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ کے پیارے پیغمبر پر بڑے غصے کے الفاظ میں آپ کے گریبان کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا جلدی میرا قرضہ واپس کرو۔ آپ اور آپ کا خاندان ہوتے ہی ایسے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر انہیں واپس نہیں کرتے ٹائم پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اخلاق دیکھا نا زید بن ثانہ کا، کھڑے ہوئے تلوار نکالی اور کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر پیغمبر کعبہ ملحوظ نہ ہوتا تو زید آج تیری گردن تیرے بدن کے ساتھ نہ ہوتی۔ تو اتنا بد اخلاقی سے اللہ کے پیغمبر سے پیش آ رہا ہے۔ ادھر پیارے پیغمبر مجھ جتنا زیادہ غصہ ہو رہا ہے، ساتھ میں بد اخلاقی کر رہا ہے، آپ علیہ السلام اتنے زیادہ مسکرا رہے ہیں۔ مسکرا کے حضرت عمر کو فرماتے ہیں اے عمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تجھے کیا کہنا چاہیے تھا، تو مجھے کہتا اللہ کے پیارے پیغمبر قرض جلدی واپس لوٹا دیں، اور اسے سمجھاتے اور کہتے اگر قرض کا آ کے مانگنا بھی ہے تو طریقہ ذرا اچھا اپنائیے گا، یہ کیا طریقہ ہے محفل میں آ کے خراب کرنا۔ حضرت عمر کو بھیجا علیہ السلام نے فلاں باغ میں چلا جا، وہاں جا کے کھجور تول کے اسے دے دے اور جتنا وزن پورا ہو جائے گا اس سے اوپر 20 من اور بھی دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، سارا قرضہ اس کو واپس کیا اور ساتھ میں 20 سا اور زیادہ دیے۔ وہ زید کہتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے فرمایا جو میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی اور سخت الفاظ میں بات کی ہے، یہ 20 سا ان الفاظ کے بدلے میں آپ کو ملے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ بد اخلاقی کی وجہ سے آپ نے زیادہ دینے ہیں اور جو باقی ہے وہ آپ کا قرضہ برابر سرابر ہو گیا۔
زید کہتے جب میں نے یہ بات دیکھی کہ اتنا اخلاق غصہ بھی میں نے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان سے بھی میں نے پکڑا ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق کی جگہ مجھ میرے اوپر سختی ہو جانی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہ کہا، اخلاق کا مظاہرہ اتنا اعلیٰ فرمایا، الٹا حضرت عمر کو سزا کے طور پہ فرمایا آپ نے 20 سال زیادہ دینے ہیں۔ ادھر یہ سارا سامان لیا، اپنی سواری پہ لانا، سیدھا السلام کے پاس آ گیا، آ کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس اس زید بن ثانہ نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا، اور ساتھ میں اپنا آدھا مال اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں بھی پیش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق، یہ میرے پیارے پیغمبر کا کردار جس نے لوگوں کو مجبور کیا اسلام کی طرف راغب ہونے پہ۔ ایک عربی آ گیا میرے پیارے پیغمبر کے پاس، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا وقت گزرا ہے، اس عربی اور دیہاتی نے مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے، دوڑے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تضربوہ دعوہ، یار کچھ نہ کہنا، اس کو چھوڑ دو اپنی حالت پہ، کچھ نہ کہنا، اور ساتھ میں فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اور میرے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، چھوڑ دو اس کو۔ آرام سے اس دیہاتی نے مسجد کے اندر پیشاب کیا، جب پیشاب سے فارغ ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا جلدی جاؤ، جا کے اس جگہ کو پاک کرو، پانی بھاؤ، پاک کیا، اور پھر اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا، بڑا ڈرتا ہوا کانپتا میرے پیارے پیغمبر کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے فرمایا، اور میرے پیارے ان هذه المساجد لم تبن لهذا انما بنيت لذکر اللہ، یہ جو اللہ کے گھر مسجدیں یہ آپ کے پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، ان میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے اس کو سینے سے بھی لگایا اور پھر پوچھا بتا کیسے تیرا آنا ہوا ہے؟ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے گاؤں میں ہماری بستی میں بڑے سخت حالات چل رہے ہیں، ہم نے سنے کہ آپ بڑے عطا کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسے خوبصورت کپڑوں کا جوڑا پہنایا، پھر سواری کے لیے گھوڑا دیا اور ایک بہت بڑا لیور بکریوں کا بھی اسے پیش فرمایا، اس کے بعد اسے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا اور پھر بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو رخصت فرمایا۔ جس وقت وہ رخصت کے ہونے کے لیے میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ، آپ لے جائیے گا صاحب، پھر اس کے آنکھوں میں آنسو ہے، چیخے اور دھاڑے لگا رہا ہے، اور پھر میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آیا، آ کے قدموں میں گر گیا، فرمایا یا رسول اللہ اب یہ نہیں جائے گا، پہلے کلمہ پڑھائیے گا۔ اب یہ دیہاتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اتنی ساری چیزیں لے کے اپنے دیہات میں جا پہنچا ہے۔ جب وہاں پہنچا، وہاں جا کے اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا اخلاق کا تذکرہ فرمایا۔ سنیے گا سارا واقعہ بیان کرتا، گاؤں والوں سے کہتے ہیں یار میں نے پیشاب کیا، اس پیغمبر نے مجھے کچھ نہ کہا، اتنا ڈرا کہ آج خیر نہیں ہے، لیکن اس پیغمبر نے میرے ساتھ کیا کیا، الفاظ سنیے گا، کہتے ما زجرنی ولا فصحنی ولا لطمنی، اس پیغمبر نے نہ مجھے تھپڑ مارے، نہ دھکا دیا اور نہ ہی میرے اوپر غصے ہوئے، کچھ بھی نہیں کہا، بڑے پیار سے مجھے سمجھایا
رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اللہ کے پیغمبر سے زیادہ خوبصورت اخلاق والا کوئی بھی استاد نہیں دیکھا۔ ایھا الناس آمنوا بالنبی الذی، اس پیغمبر پہ ایمان لے گیا، لا یرجع السیئۃ بالسیئۃ، جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا بدلہ بھی وہ اچھائی سے دیتا ہے۔ لوگوں میں مبلغ بن کے تبلیغ کر رہا ہے، صرف تھوڑے سے عرصے کے بعد یہ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آیا، گیا تو اکیلا تھا، جب واپس آیا تو 300 لوگوں کو مسلمان کر کے لے آیا۔ تو یہ اثر ہے میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا فرمایا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اسی کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالا۔ بے شمار واقعات، فتح مکہ کا واقعہ ذرا دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج سارے بنو میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ہتھیار ڈال کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں سب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے سوال کیا، بتاؤ میں آج آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ پھر مکہ کے جو جتنے لوگ اس وقت زندہ تھے ان کا جواب سنیے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم لائے گئے، بلکہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو آپ کے اخلاق کے شایان شان ہے، جو آپ کے اخلاق کے شایان شان ہے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ فرمایا، اگر چاہتے میرے پیارے پیغمبر تو آج ایک ایک کو قتل کر دیا جاتا، اگر چاہتے تو ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے ایسا معاف کرنے کی سب سے بڑی اور عظیم مثال قائم کی ہے۔ فرمایا کہ آج میں پیغمبر کو طاقت حاصل ہو گئی، اور معاف کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو طاقت مل گئی ہے پھر باوجود قدرت رکھنے کے آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، پھر معاف کر دیں۔ فرمایا میں پیارے پیغمبر اعلان فرماتا ہوں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، مکہ کے رہنے والوں آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، جی یہ اخلاق عظیمہ کہ میرے پیارے پیغمبر نے اللہ اکبر اللہ اکبر صرف کہا نہیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ ابو جہل سے بڑا دشمن کون ہے میرے پیغمبر کا؟ اس نے ایک دفعہ بیمار ہونے کا ڈھونگ رچایا، اور رچایا بھی کیوں؟ اپنے گھر کے قریب ایک اس نے بڑا سا گڑھا کھودا ہے، خوب کنواں بنایا، اور اس کے اوپر عارضی سی چھوٹی سی چھت دے دی، اور خود گھر میں بیمار ہو کے پڑ گیا، اور اپنے کارندوں کو کہا جاؤ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آؤ کہ ابو جہل بیمار ہے، مجھے یقین ہے وہ میری بیمار کرسی پہ ضرور آئے گا، اور جب آئے گا میرے گھر کے قریب اس کنویں میں گر کے مر جائے گا، اور نعوذ باللہ جان چھوٹ جائے گی۔ اب خود گھر میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا چلا، قربان جو اپنے پیغمبر کے اخلاق پہ دشمن ہے میرے پیغمبر کا ابو جہل۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون تھا، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور وہ فرعون مرتے وقت تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، اور کہتے ہیں موسیٰ مجھے بچا لے، میں تیرے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میری امت کا فرعون جو ہے یہ اس سے بھی سخت ہے، مرتے وقت بھی
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ غزوہ بدر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے حکم دیا، جا دیکھ کتنے لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھا ابو جہل زندگی اور موت کی کشمکش میں زخمیوں کے گرا پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ چھوٹے سے قد کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تلوار نکالی نہ مارنے کے لیے۔ ابو جہل کہتے ہیں ہائے افسوس یار، آج تو مجھے قتل کر رہا ہے، میں اتنا بڑا سردار ہوں، کاش کہ مجھے کوئی سردار قتل کرتا، کاش کہ مجھے کوئی بڑا آدمی قتل کرتا، میرا بڑا فخر ہوتا، میرے مقابلے کا ہوتا جناب، فخر کرتا کہ اس نے مجھے مارا ہے، لیکن تو مارنے کے لیے آیا ہے۔ بھلا دوسری بات، میری گردن جب تو نے قتل کرنا ہے، مارنی ہے، کاٹنی ہے، یہ بالکل ادھر ساتھ کر کے یہ میری گردن تاکہ بڑی سی میرے سر کے ساتھ آ جائے، اور جب ساری کی ساری لاشوں کے سر اکٹھے ہو تو پتا چلے کہ یہ کسی بڑے سردار کی گردن ہے۔ اور دوسری بات، میرا پیغام اپنے پیغمبر کو دے دینا اور یہ کہنا کہ مت تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ مرنے کے وقت ابو جہل مجھے سچا مان کے جا رہا ہے، کہ کہنا جتنا زندگی میں تیرے لیے میرے دل میں دشمنی تھی، اب مرنے کے وقت اس سے 10 گنا زیادہ دشمنی لے کے جا رہا ہوں۔ یہ دشمن میرے پیغمبر کا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا چلا بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ کس کی بیمار کرسی کے لیے؟ دشمن کی بیمار کرسی کے لیے۔ ایسا کر سکتے براد بھی نام ہے کیوں دی اس رات کو چاند کو نہیں کی، یہ ہم تو ختم کر دیا بھائیوں کا، بھائیوں سے رشتہ ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں، بہنوں سے تعلق ختم، کیوں؟ وراثت میں حق مانگ دیا، وراثت میں حق مانگتے ہیں، لہٰذا تعلق ختم۔ بہن مر رہی ہے اپنے گھر میں، بھائی کو کوئی خیال نہیں ہے، بھائی کا بھائی کو نہیں، رشتے داروں کے ساتھ نہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ابو جہل کے بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہی گھر سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا میرے پیارے آگے نہ جانا، آگے اس کا اور انتظام کیا ہوا ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے۔ میرا پیارا پیغمبر اسی جگہ سے واپس ہو لیا، ابو جہل انتظار میں ہے، بتایا اسے جناب پیغمبر تو واپس جا رہا ہے، بخلا گیا، حواس باختہ ہو گئے، گھر سے دور آئے، بھول گیا کہ میں نے گزاستے میں کنواں کھودا تھا، خود اپنے کھودے ہوئے کنویں میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا میرے پیارے، واللہ یعصمک من الناس، میرا پیارے تو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانے میں سستی نہ کرنا، تیری حفاظت کا ذمہ میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا اپنے پیغمبر کو، ابو جہل اسی کنویں میں جا گرا ہے، سارے آ گئے رسیاں ڈالتے ہیں، جب تھوڑا سا اوپر آتا ہے جناب رسی ٹوٹ جاتی ہے اور نیچے جا گرتا ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں مجھے یقین ہے اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ نہیں نکالنے آئے گا میں نے باہر نہیں نکلنا۔ میرے پیارے پیغمبر کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بالائے طاق رکھ کے میرے پیارے پیغمبر پھر دوبارہ تشریف لے آئے، ابو جہل کے پاس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کہتے ابو جہل اگر میں تجھے باہر نکال دوں کلمہ پڑھ لے گا، اخلاق دیکھیں، کلمہ پڑھ لے گا، اگر تجھے باہر نکال دوں پھر تو دشمنیاں چھوڑ دے گا نا۔ ابو جہل کہتے ٹھیک ہے بھتیجے ٹھیک ہے میں تیار ہوں، نکال کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک کیا اور اس کو باہر کی طرف کھینچا اور باہر نکل آیا۔ جیسے ہی باہر نکلا ہے پھر کہتا اچھا پہلے تو زمین کے اوپر تیرا جادو چلتا تھا، نیچے
بھی چلنے لگا ہے، تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے اخلاق کتنا اعلیٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، مولا جیسے مجھے خوبصورت بنائے نا، اسی طریقے سے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا۔ اب ہر آدمی، میرے نوجوان بیٹھے، ہر وقت پڑھنے سنورنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، ہر وقت جناب ادھر سے پف ٹھیک نہیں ہے، یہ بال ٹھیک نہیں ہے، یہ جناب طرح طرح کے کرتوت کرتے ہیں، سنت کے خلاف بال بنا لیے، پھر داڑھیوں کے ڈیزائن بنا لیے، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ اپنے چہرے کو دیکھ کے دعا پڑھنا کون سی سنت ہے، کبھی پوچھنے کی یہ دل میں خیال تک بھی نہیں آیا۔ اور میرے پیارے، آج کے جمعے میں یہ دعا یاد کر کے جا، جب بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، یہ دعا پڑھا کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، مولا جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دے۔ ذرا یاد کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، مولا جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو بھی جا کر خوبصورت بنا۔ آخری حدیثوں کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی یہ حدیث نقل فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ دعا فرماتے تھے، فرمایا اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، مولا مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے کے رکھنا، اور تیرے علاوہ میرے اخلاق کو اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے برے اخلاق سے بچا کے رکھنا، اس لیے کہ تیرے علاوہ مجھے برے اخلاق سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، ہر وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، مولا میرے دل کو سخت نہ بنانا، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، دل کی سختی سے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اسی صفت کو بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیارے پیغمبر، یہ جو سارے صحابہ کرام تیرے پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نرم زبان والا بنایا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ذرا یہ دعا یاد کریں میرے پیارے، جہاں میرے نوجوان، پھر بار بار میں نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں، اس لیے کہ عبادت ہے ہی جوانی کی، بڑھاپے کے سمجھو تو مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ، اور جسے بڑھاپے میں بھی آ کے ہدایت نہ ملی، اس سے بڑا تو بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دو آدمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک مشرک اور دوسرا پورا گناہگار۔ بڑھا ہو گیا کہ کام کے کرتوت سیدھے نہیں ہوئے، فرمایا پورا زانی، پورا بدکار، فرمایا جسے اپنے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، فرمایا اس نے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ ذرا یہ دعا یاد کرے میرے پیارے، اللہ سے ان کی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے، اس سے مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، مولا ہمیں برے اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب جو میں پیغمبر کے ہونے، سب سے قریب وہ خوش نصیب ہونے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہونے ہیں۔
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہونے ہمیں وہ آدمی سب سے زیادہ میرے قریب ہونا ہے۔ بہرحال جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔